نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول کافی میں ایک حدیث پاک بڑی مشہور سی ہے، جو بتاتے نہیں ہیں کہ اصول کافی میں لکھا ہے کہ قرآن پاک یہ مکمل جو آپ قرآن پاک ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے قرآن پاک کی آیات مقدسہ 17,000 تھیں اور اب جو ہے 6,666 ہے۔ یہ بھی اصول کافی کا اصول ہے، اس میں اتنی لکھی ہوئی ہے جو لوگوں کے لوگوں کے اندر مشہور ہیں، جبکہ قرآن پاک کی آیات مقدسات وہ ہیں 6,349۔ 6,349 موجودہ نیٹ نکال کے دیکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 6,349 ہیں۔ بسم اللہ نکال دیں یا ایک رکھ لیں تو صاف ظاہر ہے کہ جتنی صورتیں ہیں 113 بسم اللہ ہے، 113 نکال لو تو باقی آیات مقدسات ہیں۔ بسم اللہ ملاؤ تو 349 ہیں۔ چلو یہ بات تو عام مشہور ہے، اور کسی نے بھی سنی، خاص طور پہ سنی عالم نے یا سنی مذہب رکھنے والے جہل آدمی جو بیچارہ ان پڑھ ہے، تو تھرڈ ڈگری سے بھی نیچے والا آدمی ہے، اس نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ موجودہ قرآن پاک غلط ہے۔ موجودہ قرآن پاک اللہ یار اشروی نے کہا، اللہ یار اشروی کے نام اللہ یاری نے کہا کہ یہ ہے ناقص ہے، جس کو سن کر سب لوگ ٹل ملا اٹھے ہیں۔ جو بھی ہے، ہم نے تو نہ تو بخاری کی بات مانی ہے، نہ ہم نے مسلم کی بات مانی ہے، نہ ہم نے اصول کافی کی بات مانی ہے۔ ان کی باتوں کو ہم نے غلط کہا، بلکہ ہمارے ذہن نے، ہمارے دماغ نے، ہمارے قرآن پاک کے ارشاد نے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس ارشاد نے ہمارے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ قرآن پاک مکمل ہے اور آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے ہو سوچ بچار رکھنے والا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، اور جو کرے غلط اس پر خدا کی لعنت۔ قرآن پاک مکمل ہے اور قیامت تک یہی قرآن پاک رہ رہا ہے۔ کوئی امام غیب نہیں ہے، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شیعوں کا جو مسلک ہے نا، شیعوں کا مذہب ہے وہ سچا ہے۔ اس لیے ہر جگہ قرآن پاک کو جب غلط کہیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی قرآن پاک پڑھا، امام حسین اسی قرآن پاک کے پیچھے شہید ہوئے، امام حسن کو اسی قرآن پاک پر زہر دیا گیا، کیونکہ ان کے دور میں، امام حسن کے دور میں، امام حسین کے دور میں، حضرت علی کے دور میں قرآن پاک مکمل لکھا جا چکا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ حضرت علی کے دور میں یہی قرآن پاک چلا اور حضرت علی نے اسی کی اشاعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے پیارے داماد حضرت علی قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ رب محبوب نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی علی قرآن کے ساتھ، اور قیامت والے دن بھی میرے پاس علی آئے گا، قرآن کے ساتھ آئے گا۔ علی کے ساتھ یہی قرآن، آخرت میں علی کے ساتھ یہی قرآن۔ تو اس قرآن کو کوئی غلط کہے اس پر خدا کی لعنت۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یہ پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ ایسے اماموں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، فلاں امام نے کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے، تم اس کو نہ پڑھو، تم اس کو نہ پڑھو، اس کے اندر جو ہے نا تم پریشان ہو جاؤ، جو عام قرآن پاک چلتا ہے وہ پڑھو۔ یعنی اماموں کی طرف ایسے باتیں منسوب کر کے ان سے لوگوں کو جو صحیح العقیدہ ہیں لوگوں متنفر کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات کوئی نہیں۔
امام جعفر صادق نے بھی یہی قرآن پاک پڑھا، اسی سے استنباط کیا، اور ائمہ کرام نے، سارے ائمہ کرام نے حضرت علی سے لے کر اس جو امام آئے ہیں ان تک، امام مہدی تک، امام مہدی بھی نہیں بلکہ ان کے امام عسکری تک یہی قرآن پاک رہا۔ جب آخری امام آئے گا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، حج کرے گا، حج میں پہچانا جائے گا، ان کا امام تو غیب ہے، وہ غیبت شروع کر دی، امام وہ غیب ہوا ہے، نہ بہاروں میں رہتا ہے، نہ غاروں میں رہتا ہے، نظاروں میں رہتا ہے۔ تو جو مثال دیتے ہیں کہ جناب ادریس علیہ السلام کا یا حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ وہ بھی تو غیب ہیں، تو یہ بھی غیب ہیں، ان کی مثال اور ان کی مثال، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی کہ وہ غیب ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ پیشین گوئی ہے کہ آخری امام آئیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ پیدا ہوں گے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، تو ان کا جب پیدائش ہوگی تو وہ اسی قرآن پاک پر، جو موجودہ قرآن پاک ہے عالم سے لے کر والناس تک، اسی پہ عمل کرائیں گے، کوئی دوسرا قرآن ہے ہی نہیں۔ یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یاری بالکل ان کا سب سے بڑا ذاکر سمجھ لو، یا بڑا خطیب سمجھ لو، بڑا عالم سمجھ لو، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ قرآن پاک ناقص ہے۔ ہمارا قرآن مکمل ہے، اور قیامت تک یہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مکمل فرمایا، اور فرمایا محبوب اس کے اندر جو خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، وہ لوگوں کو پڑھ کے سناؤ۔ آقا علیہ السلام نے پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا، پورا قرآن ہمیں عطا فرما دیا، جو حضرت عثمان غنی کے دور میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسوسوں میں نہ جانا، اے سنیو تم سنتے ہو ان کی بات سے چرم زبانی، کبھی وسوسہ نہ آئے کہ قرآن غلط ہے۔ جب وسوسہ آیا سمجھو تم بے ایمان ہو کے مرو گے۔ قرآن پاک مکمل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء۔